اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ہم بات کر رہے تھے کل قربانی کے موضوع پر، اس کے فلسفے پر، اس کی تاریخ پر، اور آج ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ کون کون سے جانور جو ہے وہ یعنی ایام نحر میں قربان کیے جا سکتے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، یاد رکھیں کہ ان دنوں میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہی جانور قربان کرنا قربانی کہلائے گا جس کا حکم ہمیں شریعت مطہرہ نے دیا ہے۔ مثال کے طور پر ہرن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کا گوشت جائز ہے، لیکن قربانی کے ایام میں وہ قربانی نہیں کہلائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ ذبح کر کے کھا لیں اس کا گوشت، لیکن قربانی نہیں کہلائے گی۔ اسی طریقے سے مرغی ہم عام طور پر کھاتے ہیں، لیکن ان ایام میں اس کو ذبح کیا جائے تو وہ ذبح کہلائے گا، قربانی نہیں کہلائے گی۔ قربانی وہی کہلائے گی کہ ناظرین جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، جس کی اجازت شریعت نے ہمیں دی ہے۔ میں کل یہ بھی بات کر رہا تھا کہ ان ایام میں بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جی غریبوں کو اتنی رقم غریبوں کو تقسیم کر دی جائے، غریب نادار بچوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، ان کو ایجوکیشن دی جائے، اور بھوکوں کو خاص طور پر کھانا کھلایا جائے، جو بھوکے ہیں انہیں کھانا کھلایا جائے، یعنی سو اینڈ سو کے جن کو بھی مدد کی ضرورت ہو ان کی مدد کی جائے۔ تو ناظرین، میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ ہمیں شریعت مطہرہ کے حکم کو فالو کرنا ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، مساکین کی دستگیری کرنا اور غریب بچیوں کی شادیاں کروانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، لیکن ان ایام میں ان کاموں کے ساتھ اسے نہ جوڑا جائے۔ یہ ایک عبادت ہے، وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ تو اسی لیے ناظرین، عبادتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا نہ جائے۔ ہر ایک عبادت اپنی مستقل حیثیت رکھتی ہے۔ تو اسی طریقے سے ناظرین، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنی بائک، اپنی کار پیٹرول سے چلاتے ہیں، تو آپ یہ کہیں کہ جی میں پیٹرول نہیں ڈالوں گا، میں بڑا مہنگا والا عطر جو ایک تولہ جو ہے وہ کئی ہزار روپے کا آتا ہے، آپ کہیں میں وہ ڈالوں گا، تو کیا اس سے آپ کی بائک، آپ کی کار جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گی، چلے گی؟ نہیں۔ آپ کہیں کہ یار میں نے اتنا مہنگا عطر ڈالا، پیٹرول تو اتنا مہنگا نہیں ہے، تو یقیناً آپ سے ہر کوئی یہی کہے گا بھائی یہ گاڑی، یہ بائک پیٹرول سے چلتی ہے، یہ عطر سے نہیں چلتی۔ آپ کہیں پر کوئی معاہدہ کرتے ہیں، کوئی معاملات کرتے ہیں، تو اسٹامپ پیپر ہوتا ہے جو چند سو روپے کا ہوتا ہے، تو آپ کہیں کہ نہیں جی میں جو ہے وہ بڑا مہنگا پیپر استعمال کروں گا اور میں خود بنا کر لاؤں گا، تو یقیناً وہ نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اچھا، آپ کہیں کہ جی اس سے مہنگا کاغذ ہے، اس سے بہترین کاغذ ہے، اس سے بہترین قلم سے لکھائی کی گئی ہے، تو کہنے والا کہے گا جی یہاں پر اسٹامپ پیپر ہی چلے گا، اس کے علاوہ نہیں چلے گا، یہاں گورنمنٹ کی مہر چلے گی۔ تو ان ایام میں قربانی وہ قربانی کہلائے گی جس پر شریعت مطہرہ کی اسٹیمپ ہوگی۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب نصاب جو ہے، جو صاحب نصاب ہو، تو ان ایام میں اس کے لیے قربانی سے بہترین کوئی عمل نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، عام طور پر جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، بڑے جانوروں میں اونٹ، جب میں کہتا ہوں اونٹ تو اس میں اونٹنی سب آ گئے، مذکر مؤنث دونوں آ گئے، گائے تو بیل بھی آ گیا، بھینسا بھی آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چھوٹے جانوروں میں ناظرین جیسے بکرا
تو بکری بھی، دمبا، دمبی، بھیڑ اس کی مؤنث، ٹھیک ہے نا، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اچھا، اگر ہم گائے اور بیل کی عمر کا یعنی منیمم جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، تو گائے ہو یا بیل ہو یا بھینس ہو یا بھینسا ہو تو ان کی عمر جو ہے وہ کم از کم منیمم 2 سال ہونی چاہیے، اور اونٹ ہے تو اس کی عمر کم از کم 5 سال ہونی چاہیے۔ بکرا، بکری، دمبا، دمبی، بھیڑ وغیرہ تو ان کی عمر کم از کم منیمم 1 سال ہونی چاہیے۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ وہ بھیڑ یا وہ دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، تو اگرچہ 1 سال سے کم ہو، 6-7 مہینے کا بھی ہو، تو ناظرین اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 110، یعنی 110 نمبر آیت ہے، مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ ناظرین و سامعین، یہاں پر وصبروا دونوں صورتوں میں یعنی وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے، اسے صبروا ہی پڑھا جائے گا، اور اس کے بعد لغفور الرحیم پڑھیں گے، وقف کی صورت میں لغفور الرحیم پڑھا جائے گا۔ آخر میں علامت وقف اندر لکھا ہوا ہے 110، آیت نمبر 110 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، اوپر عین لکھا ہوا ہے، یہ رکوع کی شارٹ فارم ہے، تو رکوع نمبر 14 یعنی 14 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے، ثم ایک کلمہ، انا دوسرا، ربا تیسرا، کا چوتھا، لی پانچواں، الذین چھٹا، ہاجروا ساتواں، من آٹھواں، بعدی نواں، ما 10واں، فتنو جو ہے وہ 11واں، ثم گزر چکا ہے، جاہدو 12واں، اور واو 13واں، اور صبرو 14واں۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ یہاں پر باقی تو گزر چکے ہیں، انا ربک من بعدہا، لا جو ہے وہ 15واں ہے، اور غفور جو ہے وہ 16واں ہے، رحیم 17واں ہے۔ کل 17 کلمات یہاں پر موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ ثم ان ربک، ربک، را پر زبر ہے، را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ ربک لی الذین، لام کے نیچے زیر ہے، اسے الذین کے لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اسے ہم پڑھیں گے للذین۔ ہاجروا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، واو مدہ ہے، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہاجروا من بعدی، من میں نون ساکن کے بعد با آ رہا ہے، تو نون ساکن یا تنوین کے بعد ناظرین با آئے تو نون ساکن ہو یا تنوین ہو سے میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ من بعدی نہیں، من بعدی، میم کی آواز غنّے کے ساتھ ادا ہوگی۔ ما فتنوا، من بعد ما فتنوا، ثم جاہدوا۔ ناظرین جیم کھڑا زبر جا اور جیم الف زبر جا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ ثم جاہدوا وصبروا، وصبروا، را پر پیش را کو پر کر کے پڑھیں گے، واو مدہ کے اوپر مد کی علامت مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ وصبروا ان ربک، ربک من بعدہا، من بعدہا، یہاں بھی نون ساکن کو
میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. لغفور رحیم. غفور میں را پر دو پیش کی تنوین ہے، اسے رحیم کی را کے ساتھ ملائیں گے اور را کی آواز کو ہی ادا کیا جائے گا. یہاں پر بھی یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا. لغفور رحیم، یہاں وقف کریں گے تو لغفور الرحیم پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. لغفور الرحیم. آیت نمبر 110 ہے. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر ناظرین ہم آج کا جو سبق ہے وہ آیت کریمہ لکھ چکے ہیں، اس پر اعراب بھی لگا چکے ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو ربا پہلا اسم، کا دوسرا اسم، الذین تیسرا اسم اور بعدی چوتھا، ما پانچواں اور اس کے بعد ربا گزر چکا ہے نمبر 1 میں، کا نمبر 2 میں، بعد نمبر 4 میں اور پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں کہ ہا ضمیر تو نمبر 2 آئے گا یہاں پر اور چھٹا ہے غفور، ساتواں ہے رحیم. تو کل یہاں پر 7 جو ہے وہ اسماء ہیں، کل 7 اسماء ہیں. پہلا کون سا ہے؟ ربا، دوسرا ہے کا اور ہا، اور تیسرا ہے الذین، اور چوتھا ہے بعدی، اور پانچواں ہے ما، اور اس کے بعد چھٹا ہے غفور، اور ساتواں ہے رحیم. غفور رحیم. ناظرین یہ 7 اسماء ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے ہاجرو، دوسرا ہے فتنو، تیسرا ہے جاہدو،
چوتھا ہے صبرو. تو کل ملا کر 4 افعال ہیں. نمبر 1 ہاجرو، نمبر 2 فتنو، اور نمبر 3 جاہدو. اور نمبر 4 صبرو. ناظرین 4 افعال ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ثم، دوسرا ان، تیسرا لی، چوتھا من. ثم گزر چکا ہے نمبر 1 میں، اور 5واں واو. ان گزر چکا ہے نمبر 2 میں. من یہ بھی گزر چکا ہے نمبر 4 میں. اور اس کے بعد ناظرین جو چھٹا ہے وہ لا ہے. تو کل یہاں پر 6 حروف ہیں. ثم، نمبر 2 ان، نمبر 3 لی، نمبر 4 من، اور نمبر 5 واو، نمبر 6 لا. ناظرین 7 اسماء، 4 افعال، 7 اور 4 11 اور 6 حروف، کل ملا کر 17 کلمات ہو گئے. کل ملا کر 17 کلمات ہیں. اب سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب. پہلا اسم ہے رب. رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا. تو چونکہ ناظرین ظاہر ہے کہ ہم سب کا رب اللہ رب العالمین ہے. قرآن کریم خود فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہاں والوں کا پالنے والا ہے. اور مجازن جو ہے وہ والدین کو بھی کہا جاتا ہے. مجازن جو آقا اور غلام ہونے کا تصور تھا، تو آقا کو بھی جو ہے وہ رب کہا جاتا تھا. جو گارڈینز ہوتے ہیں، سرپرست ہوتے ہیں، ان کو بھی رب کہا جاتا ہے. لیکن یہ ساری مجازن نسبتیں ہیں. اصل جو حقیقت میں ہے وہ فقط اللہ رب العالمین ہے. ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا یا رب میری تمام حاجات کو پورا فرما، اور کرنا بھی چاہیے. کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے. واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو انت کی شکل میں ہوتی ہے. کا یا انت اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے. تو، آپ، تجھے، اپنے. ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے. واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں ہوتی ہے. ہا یا ہیا اس کا معنی ہوگا وہ، اس. اس کے بعد ہے الذین. الذین اس میں موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ اس کا اپنے ما قبل اور ما بعد سے ایک لنک ہوتا ہے اور ربط ہوتا ہے، اسی لیے اس کو موصول کہتے ہیں. جمع مذکر کے لیے ہے. اس کا معنی ان لوگوں جو، وہ لوگ جنہوں. اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اگر اس میں موصول کے اعتبار سے جمع مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی یہ جا سکتا ہے. اس کے بعد ہے بعد کا معنی بعد ہی ہوتا ہے. قبل کا معنی پہلے ہوتا ہے. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھیں ما. یہ بھی اس میں موصول ہے ناظرین، اور جو ہے وہ یہ غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی جو، جس، جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. من بھی بطور اس میں موصول استعمال ہوتا ہے، لیکن من ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور ما غیر ذوی العقول غیر انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اس کے بعد غفور. فعول کے وزن پر ہے. ناظرین یاد رکھیں کہ فعول کے وزن پر جو عام طور پر اسم ہوتا ہے تو وہ بالعموم جو ہے
وہ اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے اور بعض اوقات اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے. تو غفور یہاں پر فاعل کے معنی میں ہے. غفور مغفرت فرمانے والا، ڈھانپنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، بخشنے والا. اس کے بعد رحیم، رحیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں فاعل کے معنی میں ہے. رحم فرمانے والا، رحم کرنے والا، مہربان. ہم غفور اور رحیم یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا وہ غفور الرحیم ہے، یعنی مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے. ناظرین یہ عام طور پر ہمارے یہاں نام بھی رکھے جاتے ہیں خاص طور پر بچوں کے. تو غفور، رحیم، تو ہونا یہ چاہیے کہ جب غفور نام رکھیں تو عبد الغفور کہیں، جب غفور نام رکھیں تو عبد الغفور کہیں، اور جب رحیم نام رکھیں تو عبد الرحیم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے کسی نے رحیم کہہ دیا تو انسانوں میں بھی رحم کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن بہتر یہ کہ عبد الرحیم کہا جائے. اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب. ہاجرو، ہاجرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے ہجرت کی یا ان سب نے ہجرت کی. انہوں نے ہجرت کی یا ان سب نے ہجرت کی، اس کا معنی یہ ہوگا. ناظرین اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اگلا جو فعل ہے فتینو. فتینو فعل ماضی مجہول اور صیغہ جمع مذکر غائب. یاد رکھیں کہ مجہول وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل ہوتا ہے کہ جس میں فاعل معلوم ہو. جیسے ہم اگر اس کو معروف پڑھیں فتنو، اس کا معنی ہوگا انہوں نے، فتنو کا معنی یہاں پر ہوگا انہوں نے آزمائش کی، اور فتنو کا معنی ہوگا آزمائش کی گئی، ان کی آزمائش کی گئی. اس کے بعد جاہدو ہے فعل ماضی معروف اور صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے انہوں نے کوشش کی یا ان سب نے کوشش کی، یا انہوں نے جہاد کیا یا ان سب نے جہاد کیا. پھر اس کے بعد جاہدہ یجاہد مجاہدہ. مجاہدہ یہ عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. جب ہم بزرگوں کے حالات پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں فلاں نے مجاہدہ کیا تھا. مجاہدہ کہا جاتا ہے لیکن یہ اصل ہوتا ہے مجاہدہ، ٹھیک ہے نا. تو فلاں نے مجاہدہ کیا، اپنے نفس کا مجاہدہ کیا، یعنی اپنے نفس کے ساتھ کوشش کی، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا اور نفس کشی کی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنے نفس کو مارا، اس کی خواہشات کو مارا اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے. اس کے بعد صبرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے صبر کیا یا انہوں نے اپنے آپ کو روکا یا انہوں نے صبر کیا. ناظرین اس کا مصدر آتا ہے صبر، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آ جائیے حروف کی جانب. ثم اس کا معنی ہے پھر، انا اس کا معنی بے شک یا تحقیق، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد لی ہے علت کے لیے، واسطے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کے لیے، لیے، واسطے. اور اس کے بعد ہے من، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. اور من کا معنی ہوتا ہے سے، واو کا معنی ہے اور، لا تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ، ضرور. ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. ناظرین و سامعین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ 17 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کون کون سے؟ نمبر 1 رب، نمبر 2 بعد، نمبر 3 غفور، نمبر 4 رحیم، نمبر 5 مجاہدہ، نمبر 3 صبر، نمبر 6 صبر، نمبر 7 من میں من معان. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. سا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، را با زبر رب، با زبر با، کاف زبر کا، ربک، لام لام زیر لل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، نون زبر نا، للذین، ہا الف زبر ہا، جیم زبر جا، را واو پیش رو، ہاجرو، میم نون زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، بعدی، میم الف زبر ما، فا پیش فو، تا زیر تی، نون واو پیش نو، فتینو، فتینو. فا میم پہ ثم، میم زبر ما، ثم، جیم کھڑا زبر جا یا جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، دال واو پیش تو، جاہدو، واو زبر وا، سوا زبر سوا، با زبر با، را واو پیش رو، و صبرو، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، انا، را با زبر رب، با زبر با، کاف زبر کا، ربک، میم نون زیر میم، با عین زبر با، دال زیر دی، ہا الف زبر ہا، میم بعدیہا، لام زبر لا، غین زبر غا، فا واو پیش فو، را دو پیش رر،
را زبر را حیا سے رحیم دو پشمن رحیم لغفور الرحیم، یہاں وقف پڑھیں گے تو لغفور الرحیم پڑھیں گے۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کس طرح بنا کرتے ہیں ناظرین، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں، اور اب ہم چلیں گے تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم کریں گے تلاوت ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ ثم پھر، انا تحقیق، ربا رب کا آپ کا، لی واسطے، الذین ان لوگوں کے، ہاجروا انہوں نے ہجرت کی، من سے، بعدی پیچھے، ما اس کے جو، فتنوا انہیں ستایا گیا یا ان سب کو ستایا گیا، ثم پھر، جاہدوا انہوں نے جہاد کیا، وا اور صبروا انہوں نے صبر کیا، انا تحقیق، رب رب کا آپ کا، من سے، بعدی پیچھے، ہا اس کے، البتہ لا البتہ، غفور بخشنے والا، رحیم مہربان۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین اب ہم چلیں گے اس کی جو ہے وہ تفسیر کی جانب، اور تفسیر جو ہے ناظرین جو عرض کریں گے ہم، وہ آیت نمبر 107 سے لے کر 109 تک، جس میں اللہ رب العالمین نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرۃ وان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور یہی لوگ غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون،
يعلمون، اور فرمایا کہ یعنی کوئی شک نہیں، بے شک صرف یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ بلکہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے۔ اور اس آیت میں یہ بتایا کہ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کیا، مرتد ہو گئے، تو ان کا یہ ارتداد اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی تھی، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کو ازل میں یہ علم تھا کہ یہ لوگ اپنے اختیار سے دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے اور ایمان لانے کے بعد کھلے دل سے کفر کریں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہدایت پیدا نہیں کی، اور ان کے اس ارتداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، یعنی اب وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایمان لانے اور ہدایت کے قابل نہیں رہے۔ اب اگر وہ بالفرض ایمان لانا بھی چاہیں تو ان کو ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ تم لوگ اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں اللہ اور رسول پر ایمان لانے والوں میں شمار کیا جائے۔ ناظرین، اس جگہ یہ اعتراض نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اور ان کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی تو پھر ایمان نہ لانے میں کیا قصور ہے ان کا؟ اس کا جواب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ہدایت دی تھی، ان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا، ان کو انواع و اقسام کے معجزات عطا کیے، قرآن مجید کو نازل کیا، لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی، اور جب انہوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ دنیا میں ان کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب رکھا۔ آیت نمبر 110، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، اور پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا، صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد شرح صدر سے کفر کیا، اور جن لوگوں نے جان بچانے کے لیے زبانی طور سے کفر کیا تھا لیکن ان کا دل اسلام پر مطمئن تھا۔ احکامات ہم بیان کر چکے ہیں۔ ان کا حکم اب بیان فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ فتنے میں مبتلا ہو گئے، پھر انہوں نے ہجرت کی، صبر کیا، تو ان سے زبانی طور پر جو کفر سرزد ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسری تفسیر یہ کہ جن لوگوں نے اسلام کی راہ میں مشکلات اٹھائیں، کفار کے مظالم برداشت کیے، ہجرت کی، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والا مہربان ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے، ناظرین و سامعین، ایک شخص تھا جو کہ مرتد ہو گیا تھا فتح مکہ کے بعد، نبی علیہ السلام نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے حضرت عثمان کے پاس پناہ لی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس لے کر آئے، ان کی معافی چاہیے، آپ نے ان کو معاف کر دیا، یہ دوبارہ اسلام لائے، اور پھر انہوں نے سچے دل سے اسلام لا کر پھر انہوں نے اسلام میں نیک عمل کیے۔ ناظرین، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ پھر ان کو ضرور بخشنے والا، ان کے لیے ان کا رب ضرور بخشنے والا مہربان ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ یہ ہمارے اس پروگرام کا یہ سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ سورہ نحل آیت نمبر 110 تک اس کی تفسیر بھی ہم عرض کر چکے ہیں، اور انشاءاللہ اب 111 سے ہم جو ہے وہ کریں گے۔ ناظرین و سامعین، سیکنڈ سیگمنٹ ہمارا کمپلیٹ ہوا، آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجئے نمبرز کو، جوائن کیجئے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ صدق اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، وبرکاتہ۔ سنائیے۔ ہیلو، سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاہدوا
جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. باقی آپ جہاد کیا اور نے صبر کیا، بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بعد ضرور بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. اچھا، یہ تھوڑا سا میرے خیال میں کچھ رہ گیا کہ بلکہ نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کیا. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں میں مبتلا ہونے کے بعد ہجرت کی، تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے نا، تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا اس کو، ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. اور آپ نے ثم پڑھا، ثم نہیں، میم پر صرف زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ثم ان. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سنائیے. اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان ربک للذین ہاجروا من بعد فتنوا ثم جاہدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. ترجمہ: پھر آپ کا پروردگار ان لوگوں کے لیے جنہوں نے وطن چھوڑا بعد اس کے وہ آزمائش میں مبتلا ہوئے، پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا ہی بخشنے والا. باقی ماشاءاللہ آپ نے بڑا بہترین پڑھا. ثم جاہد نہیں ہوگا، جب وقف کریں گے تو جاہدو، کیونکہ واو مدہ ہے نا، اس لیے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی السلام صاحب. حافظ صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم ان ربك للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. ناظرین و سامعین، انشاءاللہ رات میں جو ہے وہ آج سفر حج پر روانگی ہے، اور دعا کہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی وہاں کی حاضری عطا فرمائے. اور مجھے میسیج کرنے کی کوئی وہ نہیں ہے ضرورت، میں ہمیشہ دعاؤں میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، جو مجھے کہتے ہیں ان کے لیے بھی، جو نہیں کہتے ان کے لیے بھی. تو مجھے بھی آپ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب انشاءاللہ حج کے سفر کے بعد انشاءاللہ جب واپسی ہوگی تو پھر اس سفر کو دوبارہ جوائن کریں گے. اور سفر یہ انشاءاللہ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے کا، سمجھنے سمجھانے کا سفر اسی طرح ساتھ ہوگا. ناظرین انشاءاللہ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم آپ کے لیے دعا کو رہیں گے. اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اور اس وقت تک جب تک یہ حج کا سفر ہے، پھر اس کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے ناظرین ARYQ TV کی پوری مینجمنٹ اور ہماری پوری ٹیم ہے، اور بشمول میں اللہ تعالیٰ ہم سب کا بھی اور آپ سب کا بھی حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میں